बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 29 जनवरी का अब से कुछ ही देर में आगाज़ होने जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसके हवाले से अब अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अगले कितने घंटों में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ा शो डाउन आबनाए हुर्मुज़ में हो सकता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली उसकी जुज़ियात मैं आपके सामने रखूंगा। ख़ास तौर पर अब हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया और मिडिल ईस्ट का जो मेजर मीडिया आउटलेट्स हैं वो अपने पेजेस लाइव शुरू कर चुके हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से अब मिनट बाय मिनट चीज़ें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। सूरत हाल ये नज़र आती है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने इस वक्त ट्रिगर के ऊपर उंगली रख दी है। जो ऑयल कॉरिडोर ऑफ द वर्ल्ड है, आबनाए हुर्मुज़, जहां से दुनिया के 20 से 30% जो टोटल सी बॉर्न ऑयल की सप्लाई होती है, वहां पर इस वक्त मंजरनामा ये है कि ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन वहां पर मौजूद है, अमरीकी वॉरशिप्स वहां पर मौजूद हैं। और दूसरी जानिब ईरान की क्या तैयारी है, किस किस्म के थ्रेट्स अब तक एक्सचेंज हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट की है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर अब तक जो यूएई, सऊदी अरब और दीगर रीजनल कुव्वतों के जो बयानात आ चुके हैं वो ज़रा हम डिस्कस कर लेंगे। इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया में रेड अलर्ट नज़र आता है और सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये है जिसके हवाले से बीबीसी ने कुछ अहम तफसीलात सामने रखी हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये ऑर्डर कर देते हैं कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए तो मुमकिना तौर पर क्या टारगेट्स ईरान में अचीव करना चाहता है अमेरिका और किस किस को और किस किस मकाम को निशाना बनाया जा सकता है अमेरिका की तरफ से। इस तमाम सूरत हाल को देख लेते हैं। इसका आगाज़ होता है, आपको मालूम है कि ये टेंशन बहुत वक्त से चल रही थी। जिस वक्त जो ईरान में प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ दिसंबर के आखिर में, फिर जनवरी में इन्होंने ज़ोर पकड़ा और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके आगाज़ में ही कह दिया था कि प्रोटेस्टर्स को मुखातिब करते हुए कि आपके लिए मदद आ रही है। और वो फिर हमने देखा कि अब्राहम लिंकन जो निमिट्स क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत ही एडवांस्ड, अगरचे अमेरिका का जो सबसे एडवांस्ड है वो यूएसएस रोनाल्ड रेगन है, जो बहरी बेड़ा है, जो कोर स्ट्राइक ग्रुप है, वो उससे आप यूँ समझ लें कि उसके बाद, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर्ड है, ये 1972 में निमिट्स क्लास जो है इसका आगाज़ किया गया था और यूएसएस निमिट्स जो है वो 1975 में ऑपरेशनल हुआ और अब 2026 में उसको रिटायर किया गया है, वो वापस रवाना हुआ है। आगाज़ में तो ये लग रहा था कि जो यूएसएस निमिट्स है, जो निमिट्स क्लास का आप उसे कह सकते हैं कि सबसे पहला या लीड शिप आप उसको या लीड एयरक्राफ्ट कैरियर कह सकते हैं, क्योंकि वो रिटायर हो रहा था, वो 5th फ्लीट में डिप्लॉयड रहा और अब वो क्योंकि अमेरिका वापस पहुंच रहा है तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए एक और निमिट्स क्लास का यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो भेजा जा रहा है। लेकिन जो इसका बिल्डअप हमने देखा कि ट्रांसपॉन्डर्स जो हैं इसके, यानी कि इसके तमाम कम्युनिकेशन जो है वो ऑफ कर दी गई ताकि इसको ट्रैक ना किया जा सके। जब ये इंडियन ओशन में दाखिल हुआ और वहाँ से आबनाए हुर्मुज़ की तरफ ईरान के करीब, ईरानी पानियों के करीब जो है जब ये पहुँचना शुरू हुआ तो उस मकाम पर जो है वो इसके ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर दिए गए थे। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये बहरी बेड़ा है, जब ये मूव करता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 200 किलोमीटर के रेडियस में इसके दीगर शिप्स जो हैं जो इसकी हिफाजत पे मामूर होते हैं वो साथ होते हैं। इसमें एक बड़ा, इस फ्लीट में जो है वो नंबर ऑफ जो बोट्स हैं वो गार्ड बोट्स हैं इसकी, फिर इसका बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड इसका डिफेंस मैकेनिज्म है और जो तैयारे लेकर यह वहाँ पर पहुँचा है उसके साथ ही बिल्डअप शुरू होता है। और डोनाल्ड ट्रंप अब से चंद घंटे पहले अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर ये पोस्ट करते हैं कि अ मैसिव आर्मडा इज हेडिंग टू ईरान, कि एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा, एक फ्लीट जो है वो ईरान की तरफ गामजन है, रवा दवा है। इट इज़ मूविंग क्विकली, ये बहुत बरक रफ्तारी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। विद ग्रेट पावर, एक बड़ी कुव्वत के साथ, एंथुजियाज्म एंड पर्पस, कि ना सिर्फ ये कि एंथुजियाज्म है बल्कि इसका एक मकसद भी है वहाँ पर भेजे जाने का। इट इज़ अ लार्जर फ्लीट, ये एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा है, हेडेड बाय द ग्रेट एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन देन दैट सेंट टू वेनेजुएला, के जो हमने वेनेजुएला पर
निकोलस मेडोरो को उठाने का जो ऑपरेशन किया था, जिसमें हमने देखा कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहाँ की तकरीबन 20 जो फ़ज़ाई अड्डे हैं वहाँ से 150 के करीब जहाज़ जो है एयरक्राफ्ट जो हैं वो फाइटर जेट्स हैं वो उड़े थे, और साथ में उनका एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी कैरेबियन सी और उस एरिया में मौजूद था। वो कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उससे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अब हमने ईरान की तरफ भिजवाया है। लाइक विद वेनेजुएला, इट इज़ रेडी, विलिंग एंड एबल टू रैपिडली फुलफिल इट्स मिशन। कि वेनेजुएला की तरह ये जो अब्राहम लिंकन हमने भिजवाया है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हैं अमरीकी फोर्सेस अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए विद स्पीड एंड वायलेंस इफ़ नेसेसरी। कि ना सिर्फ ये कि हमारा जो मिशन है वो बरक रफ्तारी से हम मुकम्मल करेंगे, बल्कि अगर उसमें वायलेंस भी करनी पड़ी तो वो वायलेंस भी की जाएगी। होपफुली ईरान विल क्विकली कम टू द टेबल एंड नेगोशिएट अ फेयर एंड इक्विटेबल डील। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और हमारे साथ एक डील के ऊपर पहुंचेगा, नो न्यूक्लियर वेपन्स। कि जो ईरान के एटमी हथियार हैं उस और एटमी प्रोग्राम है उसके ऊपर ईरान सरेंडर कर देगा। अब यहाँ पर देखें, सबसे बड़ा जो अहम एक इंकशाफ सामने आया है, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हर उस मीडिया को फेक करार दिया था, ईरान के दावों को फेक करार दिया था कि जो ईरान में फरोदो समेत दीगर न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में जब 12 दिन की जंग हुई ईरान और इसराइल के दरमियान, और इसराइल कोई भी मकसद हासिल करने में नाकाम था, तो फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका की तरफ से किया गया, जिसमें B-52 बॉम्बर तैयारे और उनके जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उनके साथ अटैक किया गया ईरान को। और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ये दावा किया था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ऑब्लिटरेट कर दिया गया है, यानी सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। और ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि कई दिहाइयाँ लगेंगी ईरान को अगर उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो दोबारा से बिल्ड करना हो। और अभी हम ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं 6 से 7 माह का वक्त गुजरा है। 6 से 7 माह के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने दावे में किस हद तक झूठे साबित हुए। जब ईरान की तरफ से ये कहा गया, दुनिया का मीडिया क्वेश्चन कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का दावा झूठा है, ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को वो नुकसान पहुंचाने का जो दावा किया गया है वो नहीं किया गया, वैसा नुकसान नहीं पहुंचा। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने उस मीडिया को फेक करार दिया था, उन रिपोर्ट्स को जाली करार दिया था। ईरान की अटैक के बाद बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, उसमें जो है वो प्रेजेंटेशन चलाई गई थी और ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वाज अ सक्सेस। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप जब ये कह रहे हैं थ्रेट देते हुए कि ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर नेगोशिएट करे और न्यूक्लियर मामलात के ऊपर हमारे साथ डील पर पहुँचे, नो न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसकी बात करें, इसका मतलब ये है कि जो लास्ट ईयर दावा किया गया था सुपर पावर अमेरिका की तरफ से, वो दावा झूठा था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी तक, इसका मतलब है कि इतनी पोटेंट हालत में मौजूद है कि उसके लिए अमेरिका अब इतना बड़ा जो है वो ताम झाम कर रहा है, इतना उसके लिए तरद्दुद और बंदोबस्त करता हुआ नजर आता है। आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वन दैट इज गुड फॉर ऑल पार्टीज, कि ऐसी डील जो तमाम पार्टीज के लिए अच्छी हो। टाइम इज रनिंग आउट, वक्त कम है। इट इज truly of the essence. As I told Iran once before, make a deal. मैं पहले भी ईरान को कह चुका हूँ कि हमारे साथ डील करें। They did not. उन्होंने नहीं की एंड देयर वाज ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, फिर हमें मिडनाइट हैमर ऑपरेशन करना पड़ा, अ मेजर डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, जिससे ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। द नेक्स्ट अटैक विल बी फार वर्स, कि जो अगला हमारा हमला होने जा रहा है वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से कहीं ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हमला होगा। डोंट मेक दैट हैपन अगेन, ये दोबारा मत होने दें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये उन्होंने जनाब अब से थोड़ी देर पहले पोस्ट किया। अब इसके ऊपर पूरी दुनिया के जो बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, अल जज़ीरा है, BBC है, CNN है, दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं और ख़ास तौर पर जो मिडल ईस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं, जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को, गल्फ़ में जो सूरत हाल है उसको बड़ा करीब से देखते हैं, वो अब लाइव आ चुके हैं और इसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट की जा रही हैं। मैं आपके सामने इस वक्त अल जज़ीरा और BBC ये 2 रिपोर्ट्स रख देता हूँ, जिससे
ایک تو یہ کہ امریکہ کے ٹارگٹس جو ہیں وہ ایران میں ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں، وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کس کس کو اور کس کس مقام کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے جو ایران کی طرف سے جواب آیا، خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہے ان کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ جو ایرانین گارڈز ہیں، ریولوشنری گارڈ کور ہے، اس نے اپنی انگلی ٹریگر کے اوپر رکھ دی ہے۔ اب ایران کے پاس یہ بھی ایک بہت بڑا سوال موجود ہے کہ جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں ان کے کتنے بیلسٹک میزائلز استعمال ہوئے، کتنی ان کے پاس اس وقت میزائلز لانچ کرنے کی فیسلٹی موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ٹرکی کوسچن ہے جس کا ایگزیکٹ آنسر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اسی دوران ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ تو ایران کا براہ راست رابطہ ہوا ہے، مختلف سطح کے اوپر بیانات جو ہیں وہ ایران کی طرف سے آ رہے ہیں، اور یو اے ای جو ہے اس نے بھی اپنے طور پر یہ بیان جاری کیا۔ آپ کو معلوم ہے اب سے 2 روز پہلے یو اے ای نے یہ بیان جاری کیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ جو متحدہ عرب امارات ہے اس کی ایئر سپیس کسی بھی صورت ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ سٹیٹمنٹ جو ہے جاری کی گئی متحدہ عرب امارات کی طرف سے، اور اس سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پھر سعودی عرب کی طرف سے جاری کی گئی جب ایران اور سعودی عرب کے درمیان رابطہ ہوا۔ اس سٹیٹمنٹ میں یو اے ای نے ری افرم کیا، اس عزم کا اعادہ کیا، کمٹمنٹ ٹو ناٹ allowing اٹس ایئر سپیس، اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم اپنی فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی اپنی ٹیریٹری، اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے، اور نہ ہی اپنے پانیوں کو استعمال ہونے دیں گے۔ اب یو اے ای اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز جب آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کوئی بہت زیادہ فاصلہ موجود نہیں، اور جو ایران کے خاص طور پر کروز میزائلز ہیں ان کی رینج میں یو اے ای آتا ہے، اور ہر وہ ملک جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں، جس میں یو اے ای شامل ہے، جس میں بحرین شامل ہے، جس میں قطر شامل ہے، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں اس ریجن کے تمام تقریباً ممالک ہیں، عراق سے لے کے سیریا سے لے کے ترکی تک، اور پھر سائپرس میں، پھر جبوتی میں، ان تمام ایریاز میں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ اور ایران نے یہ واضح کیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس ریجن میں موجود ہر امریکی فوجی اڈا ہمارا لیجٹیمیٹ ٹارگٹ بن جائے گا۔ اس صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اپنے طور پر یو اے ای نے جو ہے وہ یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنی سپیس، اس ایئر سپیس بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے، ہمارے پانیوں کا استعمال بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہماری فضائی حدود کا استعمال ہوگا ایران کے خلاف کسی بھی ملٹری ایکشن میں۔ اور سملرلی جو سعودی عرب ہے اس نے بھی انہی لائنز کے اوپر بیان جاری کیا۔ اب الجزیرہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو، جو بیان میں نے ابھی آغاز میں آپ کے سامنے رکھا، اس بیان کو رپورٹ کرتے ہوئے آگے لکھتا ہے کہ اس میں جو فارن منسٹر ہیں ایران کے عباس عراقچی، انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک کسی بھی صورت مذاکرات کا دوبارہ سے آغاز نہیں کرے گا while it is being threatened with an attack، کہ جس وقت آپ ہمارے اوپر حملے کا اور حملہ کرنے کی دھمکی رکھ کر، یعنی ہماری کن پٹی پر بندوق رکھ کر آپ ہمیں مذاکرات کی میز پر نہیں لا سکتے۔ عراقچی insisted that Iran has not sought to restart negotiations and would not do so while the threats persist۔ یہ بھی انہوں نے واضح کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اور امریکی حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران ہمارے ساتھ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہے، تو اس کے اوپر ایک اوپن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایرانین فارن منسٹر کی طرف سے آیا کہ جب تک ہمارے اوپر حملے کا تھریٹ جو ہے وہ دیا جاتا رہے گا اس وقت تک مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ There was no contact between me and the US envoy Steve Witkoff in recent days، کہ حالیہ دنوں میں جو امریکہ کے نمائندے خصوصی ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے اسٹیو وکٹاف اور میرے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی مذاکرات کے حوالے سے درخواست امریکہ کو کی گئی ہے۔ آگے الجزیرہ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ ہمارا سٹانس، یعنی کہ ایران کو کوٹ کرتے ہوئے ایرانین فارن منسٹر کو، کہ ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے، نیگوسیشنز جو ہیں وہ تھریٹس کے دوران نہیں ہو سکتی، اور مذاکرات اور بات چیت صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب بہت زیادہ اور اپنے من پسند مطالبات سامنے رکھے جائیں گے تو پھر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ رپورٹنگ فرام تہران سے رپورٹ کرتے ہوئے الجزیرہ کے علی ہاشم جو ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ یو ایس کا جو پبلک امریکہ کی طرف سے تھریٹس
کیے جا رہے ہیں. اگرچہ پبلک سطح کے اوپر امریکی صدر جو ہے وہ بار بار تھریٹس دے رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, لیکن کلوز ڈورز میں, بیہائنڈ کلوز ڈورز میڈیٹرز جو ہیں وہ درمیان میں ثالث جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ اس بحران کا ایک حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. میں آتا ہوں اس کے اوپر جو بی بی سی نے رپورٹ رکھی ہے کہ ممکنہ طور پر امریکہ کس کس مقام کو اور کن کن شخصیات کو نشانہ بنا سکتا ہے. اس سے پہلے ذرا یہ I'll give it a quick read, جس میں جو ہے وہ الجزیرہ جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ میڈیٹرز ثالث جو ہیں وہ موجود ہیں, وہ ایسے سلوشنز نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے رائٹ ناؤ از ریئلی ویری سیریس کہ اب صورتحال بہت سنجیدہ ہو چکی ہے. ایران نے پبلکلی سگنل کیا ہے کہ ہم ریڈی ہیں, تیار ہیں لڑائی کرنے کے لیے, فائٹ کرنے کے لیے, اور اگر نیگوسیشنز پراپر انداز میں ہوتی ہیں تو صرف ہم اس صورت میں نیگوسیشنز کریں گے. کسی بھی ملٹری تھریٹ کے نتیجے میں ایران امریکہ کے ساتھ یا تھرو جو میڈیٹری رول پلے کرنے والی پاورز ہیں ان کے تھرو مذاکرات جو ہے وہ نہیں کرے گا. شو آف پاور, اس کو باقاعدہ ایک ہیڈ لائن بنا کر الجزیرہ نے لکھا ہے کہ جو بدھ کے دن جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ USS ابراہم لنکن جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کے ریجن میں آنے کو اپنے ایک ملٹری مائٹ کے حوالے سے شو آف پاور کر رہی ہے اس ریجن میں, اور ایک ملٹری کنفرنٹیشن کے, ایک فوجی ٹکراؤ کے خطرات اور خدشات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور پھر انہوں نے کچھ انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے اس کی تفصیلات لکھی ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو ہیں انہوں نے امریکہ کے ان دھمکیوں کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس پوری ریجن کی جو سیکیورٹی ہے اور اسٹیبلٹی ہے, استحکام ہے, اس کو داؤ پر لگا دیا جائے. ٹرکش فارن منسٹر جو ہیں حکان فدان, انہوں نے کہا کہ ایران از ریڈی ٹو نیگوشیٹ اے نیوکلیئر فائل اگین, کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے ایران, لیکن اس ماحول میں بات چیت نہیں ہو سکتی. لاسٹ ایئر آپ کو میں پہلے بتا چکا, یہ آگے لکھتے ہیں کہ ایران کے جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر حملہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا تھا, اور جو ریجنل ٹینشنز ہیں اس کے بیک ڈراپ میں اب بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. قطر سمیت مختلف ریجن سے کچھ ملٹری پریزنس جو ہے وہ امریکہ کی کم ہوئی ہے. ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان, انڈیا, آسٹریلیا, امریکہ, ویسٹرن ممالک, انہوں نے ایران کے سفر سے اپنے شہریوں کو روک دیا ہے, ایران کا ٹریول کرنے سے روک دیا ہے, اور واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ صورتحال کسی بھی وقت ایک بڑی لڑائی کی طرف جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. بی بی سی اس دوران رپورٹ کرتا ہے کہ از دا US preparing to strike ایران. یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا یہ صرف ایک دھمکی ہے اور دھمکی کے ذریعے کو مقصد اچیو کرنا ہے, یا واقعی امریکہ اس وقت کسی اٹیک کو ایگزیکیوٹ کرنے جا رہا ہے. اس کے اوپر بی بی سی نے بڑی تفصیلی رپورٹ رکھی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس ماہ کے آغاز میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک میسج دیا تھا ایران میں پروٹیسٹ کرنے والوں کو کہ جو رجیم کے خلاف, ایرانین حکومت ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ ہیلپ از آن اٹس وے, کہ مدد جو ہے وہ ہم آپ کے لیے بھجوا رہے ہیں. اس وقت سے اب تک ایک سلو, اسٹیڈی اور سگنیفیکنٹ بلڈ اپ ہوا ہے. امریکی جو ملٹری فورسز ہیں ان کا اس ریجن میں, امریکہ جو اس وقت دنیا کی سب سے پاورفل ملٹری ہے, وہ یہ پہلے ہی لاسٹ جون میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے ذریعے یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ ایران میں اس کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو یا کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتا ہے, جس میں 100 سے زائد ایئر کرافٹ استعمال ہوئے تھے. B-2 اسٹیلتھ جیٹس جو ہیں, بامبرز ہیں, وہ B-2 طیارے, بنکر بسٹر, پریسیجن گائیڈنگ بامبز کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اٹیک جو ہے مڈ نائٹ ہیمر وہ ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا, اور اس میں امریکہ کا سنگل ایک بھی جو ہے وہ ایئر کرافٹ اس کو نقصان نہیں پہنچا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے اوپر امریکہ دوبارہ حملہ کرنے جا رہا ہے یا کر سکتا ہے. اس پر بی بی سی کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو وارننگ ہے اس میں ساتھ میں ایک ڈیل کی بات جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رکھی گئی ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی گنجائش نکل سکتی ہو. لیکن اب اس حوالے سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو سگنیفیکنٹ ملٹری فٹ پرنٹ ہے مڈل ایسٹ میں
50,000 ملٹری پرسونل امریکہ کے جو امریکی فوجی ہیں 50,000 سے زائد وہ ایران اور اس کے ارد گرد جو اس کے ممالک ہیں پڑوس میں وہاں پر تقریباً 50,000 امریکی فوجی موجود ہیں. 10,000 جو ہیں وہ العدید ایئر بیس قطر میں موجود ہیں اور جارڈن میں، سعودی عرب میں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، عمان، بحرین، ان جگہوں پر بھی فوجی موجود ہیں. اور گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران جو اوپن سورس انٹیلیجنس رپورٹنگ ہے اس نے ٹریک کیا ہے کہ ایڈیشنل یو ایس ملٹری ایئر کرافٹ جو ہیں وہ ریجن میں پہنچے ہیں. کہیں سے لوگ جو فوجی ہیں وہ پول آؤٹ کیے گئے ہیں اور کہیں پر اضافی بھجوائے گئے ہیں. العدید ایئر بیس کی انہوں نے پھر 17 جنوری 2026 اور 25 جنوری 2026 کی سیٹلائٹ پکچرز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں بی بی سی نے، جس کے مطابق یہ لگتا ہے کہ جو لارجسٹ فیسلٹی ہے العدید ایئر بیس اس میں سنڈے کے دن، اتوار کے دن جو ہے نئے سٹرکچر جو ہیں وہ سائٹ کے اوپر بنتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ نہیں پتہ چل رہی. F-15 فائٹر جیٹس ری فیولنگ ٹینکرز جو فضا میں ہی جہازوں کو تیل جو ہے وہ اس میں ری فیول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ری فیولنگ ٹینکرز جو ہیں ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس کے لیے وہ ریجن میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر پوٹینشیل ٹارگیٹس کے اوپر جو ہے وہ بی بی سی لکھتا ہے، جو ڈائریکٹر آف ملٹری سائنسز ایٹ روسی ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرنٹ ملٹری پوسچر ہے امریکہ کا وہ باقاعدہ the US could probably go almost anywhere in Iran، کہ ایران میں کسی بھی مقام کے اوپر امریکہ کے پاس اتنا جو ماڈرن ملٹری اکوپمنٹ ان کے ایئر کرافٹ اس قابل ہیں کہ وہ ایران میں کسی بھی مقام کے اوپر پہنچ کر کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ڈیپلی بریڈ فیسلٹیز ہیں، کہ جو زیر زمین ایرانی فیسلٹیز ہیں، تنصیبات ہیں، ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت فی الوقت جو اس مقام کے اوپر نظر آتے ہیں امریکی طیارے، ان میں وہ صلاحیت موجود نہیں ہے جن کے لیے B-2 بامبرز ان کی ضرورت پڑے گی. تو پھر what might the US target if President Trump gives the order، کہ پھر اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ آرڈر دے دیتے ہیں کہ حملہ کر دیں ایران کے اوپر، تو پھر کیا ٹارگٹس ہو سکتے ہیں؟ اس پر بی بی سی لکھتا ہے کہ جو رینج آف آپشنز ہیں وہ پھر سامنے کھل جاتے ہیں، سمجھ آتی ہے کہ کہاں کہاں پر حملہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو ایران کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں، جو ایران کے فوجی صلاحیت ہے، اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ان کے بیلسٹک میزائلز کو ناکارہ بنانے کے لیے ان کی جو میزائل بیٹریز ہیں، خاص طور پر جو ان کی کوسٹ لائن ہے اس کے ساتھ جو ان کی انسٹالیشنز ہیں، اس میں کتنی جو ہے وہ امریکہ کے پاس پریسیجن کے ساتھ ان کے میپ کوآرڈینیٹس کے ساتھ ان کی لوکیشنز ہیں، دیٹ از ٹو بی سین. بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جگہوں کے اوپر نشانہ بنا سکتے ہیں ایران کی ملٹری کیپیبلٹیز کو، ان کے بیلسٹک میزائلز کو، اور جو ایرانین ریجیم ہے اس کے ریٹیلیٹ کرنے کی، جوابی حملہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو مفقود کرنے کے لیے، اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے، اس کو لمٹ کرنے کے لیے یہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ایران کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں بی بی سی اپنے رپورٹ میں کہ ان کے پاس ابھی بھی ایک سگنیفیکنٹ سٹاک پائل ذخیرہ موجود ہے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل اور لانگ رینج ڈرونز کا. اب انہوں نے بیلسٹک میزائلز جو لانگ رینج ہے اس کا مینشن نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز جو ہیں لانگ رینج، ان کا ایک بڑا ذخیرہ ایران کے پاس موجود ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے جو خلیجی ممالک میں اتحادی ہیں وہ نروس نظر آتے ہیں. ان میں سے بہت سارے ممالک آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم امریکی سٹرائکس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، جس میں ظاہر ہے کہ یہ ریفرنس UAE اور سعودی عرب کے حوالے سے ہے. ایک اور آپشن جو ہے وہ بی بی سی کہتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجیم اٹ سیلف، یعنی کہ ایرانی حکومت کو، حکومتی شخصیات کو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو جو ہے وہ بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. دے کوڈ گو آفٹر دی سینٹرز آف ملٹری پاور انکلوڈنگ ایرانس ریولوشنری گارڈ کور اینڈ مے بی دی ملیشیاز دیٹ آر سپریسنگ دی پروٹیسٹرز، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اور اس ریجن میں، یمن میں، باقی عراق میں،
لبنان میں، سیریا میں اس سارے معاملے کے اوپر پھر کس قسم کا ریئیکشن آتا ہے، ایران کی طرف سے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے آفس کی طرف سے، یا عراق میں جو ہے وہاں سے کوئی فتویٰ آ جاتا ہے، جاری کر دیا جاتا ہے جہاد کے حوالے سے، اور پھر اس میں صورتحال خراب ہو جاتی ہے، بڑی پرولونگڈ ہو جاتی ہے، یہ دیٹ از ٹو بی سین۔ لیکن ایک بات بی بی سی نے کنکلوڈ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تک جو ڈونلڈ ٹرمپ کا طریقہ کار نظر آتا ہے، امریکہ کا حالیہ دنوں میں طریقہ کار نظر آتا ہے کہ وہ بڑی پرولونگڈ جو ہے وہ کانفلکٹ کہ جس میں کئی مہینوں تک کانفلکٹ جاری رہے، ایسا کچھ نہیں کرنے میں انٹرسٹڈ۔ ایک کوئک، ایک سوئفٹ، ایک سپیڈی ایکشن جس میں چند گھنٹوں میں معاملہ اوور ہو جائے۔ کیا امریکہ اس آبجیکٹیو میں کامیاب ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک تھریٹ ہے، یا پھر جس طریقے سے اس وقت صورتحال میں بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ابنائے ہرمز میں، یہ صورتحال بڑھے گی؟ دیٹ از ٹو بی سین۔ اس وقت پوری دنیا نے اپنی نظریں ابنائے ہرمز پر، ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی ٹینشنز پر لگائی ہوئی ہیں۔ اگر اس صورتحال میں مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے فردر، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔